بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. I'm Ara Ishtiyaq here. Today we are going to discuss Pakistan Studies for BS program. Students, as you know, we were discussing about the factors leading to Muslim separatism. ہم وہ فیکٹر پڑھ رہے تھے جو وجہ بنے پاکستان کے علیحدہ کنٹری بننے کے، یا وہ وجہ بنے کہ مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے ہے. تو ون آف دوز فیکٹر واز دا شدی اینڈ سنگٹن موومنٹ. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ شدی اینڈ سنگٹن موومنٹ، یہ تحریک، اس تحریک کا بیسکلی مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کا مذہب چینج کر کے فورسفلی ان کو ہندو مت میں کنورٹ کیا جائے. اور اس قسم کے مقاصد کے ساتھ جب یہ تحریک چلی تو تب بھی مسلمان بہت زیادہ بددل ہوئے، اور ظاہر ہے ان کا اس فضا میں رہنا ناممکن ہو گیا. تو انہوں نے مزید اسٹرانگلی اس چیز کا مطالبہ کیا کہ ان کو ایک سیپریشن چاہیے، سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے. تو دیکھیں، ہندو مسلم یونٹی ایویپوریٹڈ ان دا ایئر آفٹر دا خلافت موومنٹ اینڈ ہندو مسلم رائٹس بگن. مطلب کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی اگر کوئی یونٹی، کوئی اتحاد تھا بھی، تو وہ ختم ہو گیا جب تحریک خلافت چلی، اور اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمس کے فسادات شروع ہو گئے. دی پوائزن آف ڈفرینس بٹوین دا ٹو نیشنز ایگریویٹڈ ود دا پیسج آف ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو دو قوموں کے درمیان اختلافات تھے وہ بڑھتے ہی گئے. دی ڈفرینسز ریچ ٹو دا پیک وین شدی اینڈ سنگٹن موومنٹ بگن. اصل یہ جو اختلافات شروع ہوئے تھے یہ اپنی پیک پہ پہنچ گئے، میکسیمم ہو گئے جب شدی اینڈ سنگٹن موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اور یہ موومنٹ کیا تھی، یہ تحریک کیا تھی؟ دی شدی موومنٹ ایمڈ ایٹ دا میس کنورژن آف certain backward groups of Muslims into Hindus by force. اچھا، شدی موومنٹ کا کیا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ہندو مت کے اندر یا ہندو مذہب کے اندر کنورٹ کیا جائے بائی فورس. ویئر ایز دی سنگٹن پروگرام sought to organize the Hindu into a militant force to fight with Muslims. کہ ہندوؤں کو ملیٹنٹ فورس میں شامل کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑا جائے. مطلب یہ دونوں ہی فورسز شدید ترین مسلمانوں کے خلاف چلائی جا رہی تھیں، یہ دونوں تحریکیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک میجر فیکٹر تھا سیپریٹزم لینے کا. دیکھیں، ایکٹیویٹیز آف مہاسبھا. Mahasabha was established in 1900. It was a non-political party until the Shudi and Sanktan movement started. شدی اینڈ سنگٹن موومنٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ ایک نان پولیٹیکل پارٹی تھی، اور اس کی بھی کچھ اسی طرح کے ایمز تھے، مسلمانوں کے مذہب کو چینج کر کے ہندو مت میں کنورٹ کرنا. دیز موومنٹس موٹیویٹڈ مہاسبھا ٹو بی انوالو ان پولیٹکس. اچھا، ان موومنٹس نے، شدی اینڈ سنگٹن موومنٹ نے مہاسبھا کو موٹیویٹ کیا کہ وہ پولیٹکس میں بھی انوالو ہوں، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک نان پولیٹیکل پارٹی تھی. It proved to be worst enemy of Muslims. The party declared Muslims as outsider and said that Muslims have no relation with India. تو اس تحریک نے یہ مسلمانوں کی بہت زیادہ دشمن بنی، اور اس تحریک نے کیا ڈکلیئر کیا کہ مسلمان آؤٹ سائڈر ہیں، سب کانٹیننٹ میں وہ آؤٹ سائڈر ہیں، وہ سب کانٹیننٹ کا حصہ نہیں ہے، یا یہ وطن ان کا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب کہ انڈیا صرف ہندوؤں کا ملک ہے. اچھا، اف دے وانٹ ٹو لیو اٹ دین دے کوڈ لیو اٹ ہیپیلی. کہ اگر مسلمان سب کانٹیننٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو خوشی خوشی چھوڑ جائیں. بٹ اف دے وانٹ ٹو لیو ان انڈیا دے ول ہیو ٹو ایکسیپٹ ہندو مت. تو اگر وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا مذہب چھوڑ کے ہندو مت اپنانا ہوگا. سو اٹ واز امپاسبل فار ہندوز اینڈ مسلم ٹو لیو ان اے کنٹری ٹوگیدر. تو ان حالات کے بعد تو مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا ایک ہی کنٹری میں رہنا امپاسبل ہو گیا تھا، جب انہوں نے اس قسم کی شدی اینڈ سنگٹن موومنٹس کی تحریکیں چلانا شروع کر دی تھیں کی طرح کی، اور اس کے علاوہ مہاسبھا موومنٹس چلانا شروع کر دی تھی. تو اس کے بعد تو یہ امپاسبل تھا، مطلب کہ یہ تو مسلمانوں کو ان کے ریلیجن سے ہٹانے کے لیے بہت زیادہ ان کو مطلب فورس کیا جا رہا تھا، بہت زیادہ ہی ناسازگار حالات کریٹ کیے جا رہے تھے ان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت مین فیکٹر تھا مسلمانوں کا سیپریشن لینے کا. تو دیکھیں، ایک اور جو مین چیز دیٹ از ہندی اردو کنٹروورسی. مطلب کہ ہندی اینڈ اردو زبان کے انہوں نے بڑے اختلافات بنائے تھے کہ بس انٹرنیشنل لیول پہ ہی صرف ہندی لینگویج ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت امپاسبل بات تھی کہ اگر ان کو کہیں پہ جاب ملتی ہے، وہ کسی اچھی پوزیشن پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ اگر ان کی نیشنل لینگویج جو ہے وہ ہندی ہے، تو وہاں پہ وہ کس طرح سے سروائیو کر سکیں گے، وہ کس طرح سے ہندی لکھیں گے، کیونکہ وہ تو ان کی اردو لینگویج ہے. اور دیکھیں، سب کانٹیننٹ پہ پہلے تو مسلمان ہی حکمران رہے تھے نا، تو تب کے زمانے سے تو اردو کافی وہاں پہ کافی حد تک رائج تھی مسلمانوں کی، وہاں پہ اکثریت بھی کافی ہے. تو اس طرح سے یہ بھی مسلمانوں کو دبانے کا ایک طریقہ ہی تھا کہ ہندی کو وہ نیشنل لینگویج بنانا چاہ رہے تھے.
اردو واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا لینگویج آف مسلمس ان دا سب کانٹیننٹ. اردو کنسیڈر کی جاتی تھی کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے بر صغیر میں. In 1867, the Hindi-Urdu controversy began with some outstanding Hindus of Banaras demanding replacement of Urdu by Hindi as a court language. اچھا یہ کنٹروورسی کب سٹارٹ ہوئی کہ جب کچھ ہندوؤں نے بنارس میں ڈیمانڈ کیا، بنارس ان کے کسی ایک شہر کا نام ہے، وہاں پہ ڈیمانڈ کیا کہ وہ اردو کی بجائے ہندی کو کورٹ لینگویج بنا دیا جائے، مطلب اردو کو ریپلیس کر کے ہندی کو کورٹ لینگویج کے طور پہ بنا دیا جائے. دی سپورٹرز آف ہندی کلیمڈ فار اٹ نیشنل اسٹیٹس ویئر ایز دا مسلمس ہاٹلی ڈینائڈ اٹ. اچھا جو ہندی کے سپورٹر تھے انہوں نے تو بہت زیادہ نیشنل اسٹیٹس کے طور پہ اس کے لیے سپورٹ کیا کہ ہندی کو بنایا جائے، ایک نیشنل لینگویج بنایا جائے، کورٹ لینگویج بنایا جائے. بٹ جو مسلمس ہیں انہوں نے بہت گرم جوشی سے اس کو ڈینائی کیا، اس کو مطلب نہیں مانا کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے وہاں پہ صرف ہندی کو رائج کر دیا جائے. ایز دا کنٹروورسی سپریٹ دا ٹو لینگویجز بیکیم مور ایکسکلوسیو. Muslims were disappointed when in April 1900 UP Governor Sir Attorney McDonnell gave Hindi the status of national language with Urdu. اچھا مسلمان بہت زیادہ مایوس ہوئے جب ایسا ہو بھی گیا کہ اپریل 1900 میں یو پی کے گورنر نے ہندی کو نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا. ٹھیک ہے، اب نیشنلی جہاں پہ مسلمان اتنا زیادہ وہاں پہ اکثریت میں ہیں اور کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز پھر خاصی پرابلمیٹک تھی. دیٹ از وائی مسلمس فیلٹ دا نیڈ ٹو سیٹ اے پولیٹیکل پارٹی. تو پھر یہاں پہ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان کو ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے جس سے وہ اپنی ڈیمانڈز، اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کروا سکیں گے، اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کروا سکیں گے. اور یہ سارے مطلب ہم پڑھ رہے ہیں نا ایکچولی فیکٹرز کے سیپریٹزم کے باعث کون سی وجوہات بنی تھیں، کس وجہ سے ہم نے سیپریٹ ہوم لینڈ لیا تھا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جیسے حالات کریٹ کیے جا رہے تھے وہاں پہ، یہی وجوہات تھی کہ ہم نے سیپریٹ ہوم لینڈ لیا تھا. دین آفٹر اے ڈیٹیل ڈسکشن ایٹ لاسٹ آل انڈیا مسلم لیگ واز اسٹیبلش ان 1906. اچھا ایک ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد جب مسلمانوں نے چاہا کہ ان حالات میں ان کو بھی ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے جس کی مدد سے وہ اپنے انٹرسٹ کو آگے پروموٹ کروائیں گے، تو انہوں نے ایک پارٹی بنائی 1906 میں بنائی اور اس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ. ٹھیک ہے، مولوی عبدالحق جو کہ 1870 میں پیدا ہوئے تھے، 1961 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہیز ٹائٹلی سیڈ اردو لینگویج پلیس دا فرسٹ برک ان دا فاؤنڈیشن آف پاکستان. کہ اردو زبان نے پہلی اینٹ رکھی تھی پاکستان کو بنانے میں. مطلب کہ یہ جو ہندی اردو کنٹروورسی تھی یہ سب سے مین فیکٹر تھا، تو اس وجہ سے پاکستان کو بنانے میں پہلی اینٹ اس کی ہے. اور یہ مولوی عبدالحق کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. اٹ از اے ریئلٹی دیٹ اٹ واز ون آف دا میجر ریزن فار ڈیمانڈنگ اے سیپریٹ کنٹری. مطلب کہ یہ ریالٹی ہے کہ یہ ہندی اردو کنٹروورسی جو ہے یہ ایک میجر ریزن تھی، ایک میجر فیکٹر تھا ایک سیپریٹ کنٹری کو ڈیمانڈ کرنے کے لیے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہی کچھ فیکٹرز پڑھے ہیں کہ شدھی اینڈ سنگٹن موومنٹ کی وجہ سے، مہا سبھا کی وجہ سے، ہندی اردو کنٹروورسی، یہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے سیپریٹزم جو ہے وہ کیا تھا، مطلب کہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا تھا. تو ان فیکٹرز نے کس طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ فیلنگس جگائیں کہ ہمیں سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے، یہ چیز ہم نے آج ڈسکس کی ہے. ان کے نوٹس میں نے آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپس میں سینڈ کر دیے ہیں، آپ وہاں سے بھی ان ٹاپکس کی ریڈنگ لے سکتے ہیں. دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. تو اف یو ہیو اینی ٹائپ آف کوئری اور کویسچن یو کین آسک ان یور واٹس ایپ گروپ اور پرسنلی ان مائی ان باکس. یو آر موسٹ ویلکم. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اللہ حافظ.